گلبرگہ کی اس عظیم شان خوبصورت اور مبارک سرزمین پر اس شاندار مجلس میں مجھے حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، یہ میرے لیے میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کا اگر شکوہ کریں گے، تذکرہ کریں گے تو دل چور چور ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی ان حالات میں ہمیں گھبرانے، بے چین اور مضطرب ہونے، مایوس ہونے سے ہر حال میں بچنا ہے، اور اس ملک کے سنجیدہ سمجھ رکھنے والے، ملک سے محبت رکھنے والوں کو مایوس ہونے سے بچانا ہے۔ خود بھی مایوس نہیں ہونا ہے اور دوسروں کو بھی مایوس ہونے سے بچانا ہے۔ آج جس موضوع پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت ساری جگہوں پر جمع ہو چکے اور آگے بھی جمع ہوتے رہیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور آگے بھی جمع ہوتے رہیں گے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ طاقت کے بل پر ناجائز ظلم پر مبنی صرف برباد کرنے کی نیت سے قانون سازی کر کے اور گزر جائے گا، وہ اگر وہ ایسا سمجھتا ہے کوئی، تو یاد رکھیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ظلم بس ایک حد تک ہی چل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے رات کچھ طویل ہو جائے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اتنی لمبی ہو جائے، اتنی لمبی ہو جائے کہ سویرا نظر نہ آئے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ قانون جس انداز سے بنایا گیا ہے، جس طرح سے بنایا گیا ہے، اگر اس سے کسی کا فائدہ ہوتا ہو اور مسلمان کا نقصان بھی ہوتا ہو گیا کہ جن متنازع عبادت گاہوں کو یہ چاہیں گے وہ اٹھا کر ان کے اس تنازع میں مسلمان فریق کی حیثیت کو کمزور کیا جانا، یہ اس قانون کا مقصد ہے۔
ہو سکتا ہے بہت سارے یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کو ناپسند بھی کریں، لیکن میرا احساس یہ ہے کہ عدالتیں پہلے سے عدالتیں، نچلی عدالتیں، پھر اس سے اوپر کی عدالتیں، پھر اس سے اوپر کی عدالتیں، تنازعات میں، خصوصاً عبادت گاہوں کے تنازعات میں جانبدارانہ فیصلے کرتی چلی آئی، انصاف کا خون کیا گیا ہے، اور اب تو آسان ہو جائے گا اس قانون کے آنے کے بعد۔ تو ہم اس قانون کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو بن گیا، آپ کے ریجیکٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ ہاں کمزور ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ کمزور ہیں، لیکن اس کی مخالفت تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس ملک کی جمہوریت نے، ڈیموکریسی نے، دستور نے جو ہمیں حق دیا ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مسلمانان گلبرگہ کو، اس علاقے کے لوگوں کو، یہ جم غفیر، یہ موجودگی اور یہ جوش و خروش، یہ زندگی کی علامت ہے۔ کوئی اگر یہ سوال کرے کہ آپ کے احتجاج سے کیا ہوتا ہے، مجھ سے آج صبح بھی یہ سوال کیا گیا، آپ کے احتجاج سے ہوتا کیا ہے؟ تو ابھی پتہ نہیں ہے ہمارے احتجاج سے کیا ہوتا ہے، وقت بتائے گا کہ احتجاج سے کیا ہوتا ہے۔ خاموش بیٹھنے والے لوگ مر جاتے ہیں، ان کی زندگی کوئی وجود نہیں ہوتی۔ بولنا ہے، طاقت سے بولنا ہے، مردنی سے نہیں، پوری طاقت کے ساتھ۔ اور آپ مسلمان اکیلے نہیں ہیں اس میں، بلکہ ملک کے بہت سارے ہمارے برادران وطن اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے، بہت سارے اکابر، بہت سارے بڑے لوگ موجود ہیں جو بولیں گے، میں یہ اس عزم کو دہرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے خلاف جس حد تک بھی جا سکتے ہیں، جو قربانی دینی پڑے، اور تیار ہو جائیے، قربانیاں دینی ہے، دیتے رہنا ہے، لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرنا ہے۔ وآخر دعوانا